بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا 15 روزہ تربیتی دینی نصاب کا تیسرا دن ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے فقہ۔ دوستو، ہمارا موضوع ہے فقہ۔ فقہ کی تعریف کیا ہے، یعنی فقہ کسے کہتے ہیں، یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ فقہ آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھیں تو فقہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے اعمال سے اور اپنی کتاب سے جو احکام ہمیں دیے ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا، اور اگر اس میں تھوڑی سی زیادتی کری جائے تو یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ دین میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو وہ ہوتی ہے جو حتمی ہوتی ہے، یعنی اٹل ہوتی ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، انبیاء علیہ والسلام پر ایمان کا لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ باتیں جو ہیں یہ حتمی ہیں، ان پر کوئی رد و بدل نہیں آتا۔ دوسری صورت کیا ہے، دوسرے مسائل وہ ہوتے ہیں، دوسری دینی سچویشن یہ ہے کہ جو زمانے کے بدلنے سے، تبدیل ہونے سے وہ احکام بدلتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہم فقہی مسائل میں پڑھا کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بینک نہیں تھا، اب بینک ہے، تو اب بینک میں پیسے جمع کروانا، نکلوانا، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا، سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا، اس کے مسائل کس طرح سے حل ہوں، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتے ہیں۔ اب وہ ملتے کیسے ہیں، یہ ہمارے علماء حضرات جو اکابرین ہیں وہ استنباط کرتے ہیں مسائل کا قرآنی آیات اور احادیث کے ذریعے، پھر اس مسئلے کو اس آیت یا حدیث پر رکھ کر حل کرتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کو ہم مسئلہ کا حل کہتے ہیں۔ اچھا میرے بھائیوں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، صحیح؟ کیا حکم مطلب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اس پر یا تو حکم لگے گا فرض کا، یا واجب کا، یا سنت کا، یا مستحب کا، یا حرام کا، یا مکروہ تحریمی کا، یا مکروہ تنزیہی کا، یا مباح کا۔ یہ 7 قسمیں بنتی ہیں۔ ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ ان 7 قسموں میں سے ایک قسم پر مبنی ہوتا ہے، صحیح؟ اب فرض عمل کون سا ہے؟ فرض عمل وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن و حدیث سے مکمل وضاحت سے ثابت ہو، جس پر عمل کرنا فرض لازم ہو، جس کا انکار کرنا کفر ہو۔ یہ ہو گئی فرض کی تعریف۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے واجب۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب وہ ہوتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی ثابت تو قرآن و حدیث سے ہو رہا ہے مگر اس کے ثبوت میں تھوڑی نرمی ہے۔ یہ آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ اس پر عمل کرنے پر تھوڑی نرمی ہے، تو اس کے چھوڑنے والے پر گناہ تو لازمی ہے، گناہ تو ہوگا اس پر، لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، البتہ فاسق ضرور ہو جائے گا۔ فاسق کسے کہتے ہیں کہ گناہگار ہوگا۔ اس کے بعد ہے سنت۔ سنت ہے میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اعمال افعال ہیں ان کو، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو اعمال ہیں وہ ان کو ہم سنت کہتے ہیں۔ سنت پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام حدیث مبارکہ میں فرمایا کرنے کا وہ کام کرنا، صحیح؟ اچھا، اب سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ اور دوسری ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ۔
سنت مؤکدہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیشہ اس پر عمل کیا ہو، کبھی نہ چھوڑا ہو۔ اس کی مثال فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو کبھی چھوڑا نہیں، ہمیشہ پڑھی یہ 2 سنتیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی نرمی ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر کبھی عمل کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو۔ اس کی مثال عصر کی پہلی 4 سنتیں ہیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 4 مستحب۔ مستحب عمل کیا ہوتا ہے؟ مستحب عمل ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو اور جس کے چھوڑنے پر گناہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آتا ہے حرام۔ حرام کیا چیز ہے؟ حرام کی بھی تعریف یہ ہے کہ حرام اس کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا گناہ گار ہو اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو۔ حرام کام بہت سارے ہیں، سود لینا، رشوت لینا۔ حرام کے بعد اب آتا ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی اور حرام میں زیادہ فرق نہیں، بس اتنا فرق ہے کہ مکروہ تحریمی دلیل ظنی سے ثابت ہوتی ہے اور حرام دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ باقی وبال مکروہ تحریمی کا وہی ہے جو حرام کے کرنے والے کا ہے۔ اس کے بعد ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے جو مکروہ تحریمی سے کم ہو، یعنی اس کے کرنے پر گناہ تو ہو مگر کم گناہ ہو اور اس کے چھوڑنے پر کوئی سزا نہ ہو۔ اس کے بعد آخری قسم ہے مباح۔ مباح کام کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ مباح کام وہ ہوتا ہے جس کے کرنے پر نہ کوئی ثواب ہو نہ کوئی گناہ، اور جس کے نہ کرنے پر نہ کوئی ثواب ہو نہ کوئی گناہ۔ یعنی مباح کام وہ ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے پر نہ کوئی گناہ نہ کوئی ثواب ہے۔ بھائیوں یہ ہو گئی ہماری 8 قسمیں۔ اس کے بعد ہم ایک بات بیان کرتے ہیں، یہ کہ فقہی مسائل جو ہیں وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات۔ عبادات کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور معاملات کیا ہیں؟ اس کے اندر اخلاق آتے ہیں، بیوعات آتے ہیں اور میراث آتی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل اس کے اندر آتے ہیں۔ اچھا بھائیوں، میرا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کے متعلق۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں۔ نماز ایک واحد عمل ایسا ہے جو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر دیا۔ باقی جتنے بھی احکام ہم پر نازل ہوئے، حج، روزہ، زکوٰۃ، وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی موجود تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام احکامات لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے۔ مگر نماز ایک ایسا حکم ہے، ایک ایسی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، اور وہاں بلا کر یہ بطور تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر صرف 2 ہی چیز کا مطالبہ تھا اپنی امت سے۔ اس میں سے نمبر 1 الصلاۃ یعنی نماز، اور نمبر 2 اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا،
ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت کثرت سے احادیث ہیں، نماز کے چھوڑنے کے بارے میں سزائیں بہت کثرت سے احادیث مبارکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ نماز ایک بہت اہم چیز ہے اسلام کے اندر۔ نماز کا چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جو آج کل ہم نہیں سمجھتے۔ ہم اپنی جماعت کی نماز کو تھوڑی سی نیند کے لیے، تھوڑے سے کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت کوئی نہیں۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولیں، اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں اور نماز کی پابندی شروع کریں۔ اچھا بھائیوں، نماز کی شرطوں کا بیان ہے۔ نماز کے پڑھنے میں چند شرائط ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے، اچھا یہ پہلے سمجھ لیں کہ نماز کی 7 شرائط ہیں نماز پڑھنے کی۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ نماز کے شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے۔ نمبر 1 ہی میں یہ بات شامل ہے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے۔ بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کرے۔ جس جگہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ مرد کم از کم ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ڈھانپے، اور عورت فقط منہ اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیر کے سوا سر سے پیر تک سارا بدن خوب ڈھانک لے۔ یعنی کہ جو مرد کا سطر ہے وہ مرد نماز کے اندر مکمل ڈھانپے گا، اور جو عورت کا سطر ہے وہ نماز کے اندر پورا ڈھانپے گی۔ اگر سطر کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ قبلے کی طرف منہ کرے۔ جس نماز کو پڑھنا چاہتا ہے اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کرے۔ وقت آنے کے بعد نماز پڑھے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، 7 شرائط ہیں نماز کے لیے جو ضروری ہیں، جن کے علاوہ اگر ایک بھی شرط نہ پوری کی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا بھائیوں، آج ہم بات کرتے ہیں نماز کے فرائض کے بارے میں۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے اندر ٹوٹل 6 فرائض ہیں۔ نمبر 1، نیت باندھتے وقت تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، تحریمہ کے بعد قیام یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 3، قرأت یعنی قرآن مجید میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ اور نمبر 6، قاعدہ آخرہ کرنا۔ قاعدہ آخرہ یعنی اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے اس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں، اور اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 4 رکعت کے بعد جب ہم تشہد کے لیے بیٹھیں گے تو اس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں، جو کہ فرض ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، اس کے بعد ہیں نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات کل 19 ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کا خاص اللہ اکبر کے لفظ سے ہونا، یعنی تکبیر تحریمہ کے لیے اور بھی الفاظ آئے ہیں، یعنی جیسا کہ اللہ اکبر، اللہ الکبیر، مگر صرف اللہ اکبر کے ساتھ نماز کو شروع کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں میں فرض قرأت کے لیے پہلی 2 رکعتوں کو معین کرنا۔ نمبر 3، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 4، اس طرح سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بہت چھوٹی سورت جیسے سورہ کوثر یا اس کے قائم مقام 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت پڑھنا۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 6، قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد۔ اگر ہم اس دعا میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں تو زیادہ فضیلت پا لیں گے۔ اضافہ کیا ہے؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس جملے کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث مبارکہ میں۔
نمبر 7 جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا۔ ہم جب جلسے میں بیٹھتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں۔ اگر ہم جلسے میں بیٹھ کر 3 بار اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما دے پڑھ لیں تو ثواب میں زیادتی ہو جائے گی۔ نمبر 8 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ قومہ اور جلسہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ تعدیل ارکان کیا ہیں کہ اعضاء اپنی جگہ سکون آ جائے، اس میں کتنی دیر تک، کتنی مقدار، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار۔ نمبر 9 ہے 2 رکعتوں پر بیٹھنا یعنی قاعدہ اولیٰ کرنا۔ نمبر 10 دونوں قاعدوں میں التحیات پڑھنا۔ نمبر 11 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا اور 2 بار السلام کا لفظ واجب ہے، یعنی کہ جب نماز سے نکلیں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نکلنا۔ نمبر 12 نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ جب ہم وتر کی تیسری رکعت پڑھتے ہیں اس کے اندر جب ہم تلاوت کر لیتے ہیں سورت کی، اس کے بعد جب ہمیں قنوت پڑھنی ہوتی ہے تو قنوت سے پہلے تکبیر کہنا، اللہ اکبر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ کہنا واجب ہے۔ نمبر 13 نماز وتر میں قنوت میں کوئی دعا پڑھنا۔ ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو کہ ثابت ہیں، صرف ثابت جو ہیں وہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ نمبر 4 عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کب ہوتی ہیں؟ پہلی رکعت کے اندر تلاوت کرنے سے قبل 3 تکبیریں ہوتی ہیں اور دوسری رکعت کے اندر تلاوت کے بعد 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ نمبر 15 فرض یا واجب میں تاخیر نہ ہونا، اور تاخیر یہ ہے کہ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض واجب کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہو جائے۔ ایک اصولی بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ واجب میں اگر تقدیم یا تاخیر ہو جائے بھولے سے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر نماز کے اندر آیت سجدہ آ گئی تو نماز کے اندر ہی سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے، اس کو نماز کے باہر نہیں کریں گے۔ نماز میں سہو ہو یعنی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں کہ آخری رکعت کے اندر تشہد پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیر کر سجدوں کے اندر چلے جانا، یعنی دونوں سجدے کرنا، پھر بیٹھ کر تشہد اور درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر نماز کا اختتام کرنا۔ نمبر 18 قرأت کے سوا تمام فرائض اور واجبات میں امام کی اتباع کرنا، یعنی کہ جب امام کے پیچھے نماز کو ادا کریں گے تو صرف قرأت نہیں کریں گے، باقی نماز میں تمام چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 19 ہے امام کو فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب کی اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور جمعہ اور عیدین اور تراویح کی نماز میں اور رمضان کے وتر میں بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ یہ 19ویں جو بات ہے یہ صرف امام کے ساتھ خاص ہے، اس کا مقتدی کے ساتھ کوئی وہ نہیں۔ اچھا، نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں؟ نماز کے اندر 26 سنتیں ہیں، جس کو ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ذہن میں آ جائیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ نمبر 2 ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی رکھنا کہ نہ بہت ملی ہوئی ہوں اور نہ بہت کھلی ہوئی ہوں۔ نمبر 3 انگلیوں اور ہتھیلیوں
قبلہ رخ رکھنا۔ نمبر 4 تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس طرح کہ دائیں ہتھیلی بائیں کلائی کے جوڑ پر رہے، دائیں انگوٹھے اور چھنگلیاں سے حلقہ بنا کر کلائی کو پکڑیں، باقی داہنی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر رہیں۔ اور عورتوں کا ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھ سینے پر رکھیں اس طرح کہ داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھیں اور حلقہ نہ بنائیں۔ نمبر 5 پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنا۔ نمبر 6 صرف پہلی رکعت میں قرأت کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا اور ہر رکعت کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 7 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 8 ہر رکعت میں الحمد سورہ فاتحہ کے بعد امام اور منفرد کو آمین کہنا، قرأت بلند آواز سے ہو تو سب مقتدیوں کو بھی آہستہ آواز سے آمین کہنا۔ نمبر 9 ثنا تعوذ بسم اللہ اور آمین آہستہ کہنا۔ نمبر 10 سنت کے موافق قرأت کرنا۔ نمبر 11 صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت کی قرأت کو دوسری سے لمبی کرنا۔ نمبر 12 رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمبر 13 رکوع میں مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پیٹھ کو بچھا دیں اور سر کو پشت کی سیدھ میں رکھیں، یعنی بالکل کمر اور سر لیول میں ہوں، اسٹریٹ ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز پڑھا کرتے تھے، رکوع کی حالت میں پرندے آ کر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی اتنے سکوت سے رکوع ہوتا تھا اور اتنا سیدھا سجدہ رکوع ہوتا تھا کہ پرندے درخت اور انسان میں فرق ہی نہیں کر پاتے تھے۔ اچھا اس کے بعد نمبر 14 رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سیدھے کھڑے ہو کر مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا۔ نمبر 15 ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 16 سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پر، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک رکھنا۔ نمبر 17 سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھنا۔ نمبر 18 ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ نمبر 19 دوسرے سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پنجوں کے بل اٹھنے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے، یعنی ہم جب معذوری کی حالت جو ہے وہ تو البتہ بندہ کسی بھی طریقے سے اٹھ سکتا ہے، مگر اگر معذوری نہیں تو اس طریقے سے ہم اٹھیں۔ نمبر 20 ہر جلسہ اور قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبل رخ ہوں۔ نمبر 21 دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا اور انگلیوں کے سر گھٹنوں کے قریب رکھنا۔ نمبر 22 تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا، یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 23 قاعدہ اخیرہ میں درود پڑھنا اور درود کے بعد کسی ایسی چیز کی دعا مانگنا جس کا بندوں سے مانگنا محال ہو، یعنی ہم جو دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کے علاوہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، مگر اس بات کا دھیان رہے کہ ہم ایسی دعا مانگ سکتے ہیں جس کا سوال ہم بندوں سے نہیں صرف باری تعالیٰ سے کریں، یعنی کہ جیسا مغفرت کا طلب کرنا، جنت کا مانگنا، جہنم سے خلاصی کا مانگنا۔ نمبر 24 ہے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف کو سلام پھیرنا اور ساتھ میں منہ کو بھی پھیرنا۔ نمبر 25 امام کو دونوں سلام بلند آواز سے کہنا، مگر دوسرے سلام کو پہلے کی بنسبت پست آواز سے کہنا۔
نمبر 26 سلام ان الفاظ سے ہونا، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ہو گئی ہماری نماز کی سنتیں جو کہ 26 ہیں۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے نماز کے مستحبات کی۔ مستحب عمل کیا ہے اس کی ہم تعریف پہلے کر چکے ہیں۔ نماز میں کل 8 مستحبات ہیں۔ نمبر 1، دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلی کی مقدار یا اس کے قریب قریب فاصلہ چھوڑنا۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد جب سورت ملائے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کے وقت جب کوئی عذر نہ ہو دونوں ہاتھ چادر وغیرہ سے باہر نکال کر اٹھانا۔ نمبر 4، منفرد کو رکوع اور سجود میں 3 مرتبہ سے زیادہ لیکن طاق عدد میں تسبیح پڑھنا۔ نمبر 5، جماعی آیتوں منہ خوب بند کر لیں اور اگر کسی طرح نہ رکے تو ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کی طرف سے روکے۔ نمبر 6، دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں یہ دعا پڑھنا، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا صرف رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی پڑھنا۔ نمبر 7، قنوت میں خاص اس دعا کا پڑھنا، اللہم انا نستعینک الی آخرہ۔ نمبر 8، جب کھڑا ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے اور جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر اور جب سجدہ کرے تو ناک پر نگاہ رکھے۔ یہ بھائیوں میری یہ ہماری ہو گئی نماز کے مستحبات۔ اب اس کے بعد نماز جو ہے اس کا نماز کے فرائض بھی ہو گئے، واجبات بھی ہو گئے، سنت بھی ہو گئے، مستحبات بھی ہو گئے۔ اب یہ جو ہم نے پڑھا اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، جو کرنے کے کام ہیں اس پر عمل کریں اور جو نہ کرنے کے کام ہیں اس کو نہ کریں، اور نماز کی خوب اچھی طرح پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو نماز کی اچھی طرح پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ اہم رکن جو اسلام میں داخل ہے اسے ہمیں اچھی طرح پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی جس طرح نماز ہوا کرتی تھی اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع جو کہ نماز کے بارے میں نماز کے متعلق تھا وہ تو مکمل ہو گیا۔ کچھ باتیں ذہن نشین ہو گئیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کی سنتیں اور مستحبات۔ اب اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے وہ انشاءاللہ کل ہوگا، وہ ہے روزوں کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے انشاءاللہ حج کے بارے میں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں۔ یہ چار چیزوں پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ان کے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب